اس سچویشن میں وہ لوگ جن کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں، ایک تو ہاتھوں کو چومنا، مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا، اس کے بعد پھونک مار کے کھڑا کر دینا اور پھونک مار کے کرنٹ لگا کے گرا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے، ایلوژن ہے. ہاں جی ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ ہیں یہ جو منہ سے بلیڈ نکال رہے ہیں اور جی جن پڑے ہوئے بندے کو اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب کے سب ایکٹر ہیں. مجھے بتائیں ڈیوڈ کاپر فیلڈ اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب نہیں کیا، کیمرے کے اندر کیا ہے. پورا ایک بوئنگ 747 غائب کر دیا، پوری ٹرین غائب کر دی، دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا. ٹھیک ہے، ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے بعد میں جوڑ دیے. سب کا سب کیمرے کا کمال، نظر کا دھوکہ. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ رکھی ہے ان کے لیے. خود ان کے جو بڑے بزرگ ہیں خادم رضوی صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ امت مر جائے اس سے پہلے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے روک نہیں پا رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بزرگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ کے بزرگ کیوں نہیں مر جاتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوٹیوب سے نبی الاسلام کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ امت کیا وہ امت ہی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یا وہ اپنے نبی کے غدار ہیں؟ اور ان کی تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بزرگ اڑتے ہیں، چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا مینار پاکستان سے ان بزرگوں کو نیچے پھینکتے ہیں، یہ اڑ کے بتائیں. کوئی نہیں اڑ سکتا. اسٹیچو آف لبرٹی کو ادھر لے آئیں. جی کچھ نہیں. یا اسٹیچو آف لبرٹی کو مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں، انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی، آرمی چیف بھی ان کی بیعت کر لیں. اچھا جہاں تک وہ سجدے کا تعلق ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی قبر پہ سجدہ کریں. مزارات پہ جانے کے اعتبار سے اختلاف ضرور موجود ہے لیکن سجدے کا کوئی بھی نہیں کہتا. اب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ. آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، ہاں حمد اور دروشی پڑھ کے مانگنا ہے، لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو صراحتاً شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا، ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سجدہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے، تعظیم ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی دکان لگی ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کر دیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں، تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں. علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بات ہونی چاہیے.